اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 148 149 یعنی 148 اور 149 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ بڑی تفصیل سے اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ ابھی درمیان میں کل کے درس میں دو آیات اس طرح کی آپ کے سامنے پیش کی گئی اسی سورت سے، جس میں درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ یہی نصیحت بنی اسرائیل کو بھی کی گئی تھی، یہی نصیحت ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی کی گئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر واقعے کو کنٹینیو فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ علیہ السلام کے طور کے پہاڑ پر چلے جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بیل کا بچہ بچھڑا بنا لیا جس کے اندر سے آواز نکلتی تھی۔ اللہ آگے فرماتے ہیں الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یہ جو بچھڑا بیل کا بچہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا یہ نہ تو بولتا ہے اور نہ ہی یہ رہنمائی کر سکتا ہے۔ اتخذوہ، اس کے باوجود ان لوگوں نے بیل کے بچے کو ہی اپنا معبود بنا لیا، اس کے بت کو اپنا معبود بنا لیا۔ وکانوا ظالمین، اور اصل میں یہ لوگ بے انصاف قوم ہیں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بتلایا جا چکا ہے اسی سورت کے آیات کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر کوہ طور پہ بلایا، طور کے پہاڑ پر بلایا، مبارک وادی میں بلایا تاکہ 40 رات عبادت کریں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اور ان کی قوم کے لیے ایک ضابطۂ حیات تختی کی شکل میں، توریت کی شکل میں ان کو دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی غیر موجودگی میں، اپنے ایبسنٹ میں بنی اسرائیل کا نگراں مقرر کیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کے درمیان آپ کو رہنا ہے، ان کی مکمل دیکھ بھال کرنی ہے، اور یہ قوم جو ہے ذرا سا بگڑے ہوئے دماغ کی ہے، ان کا دل ایک جگہ پہ مطمئن نہیں رہتا ہے، اور پچھلی جو باتیں ہیں ان کے ذہن کے اندر آ سکتی ہے، لہٰذا ان کے اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرتے رہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس لیے کہی کہ ان کے موجودگی میں ایک مرتبہ ان کی قوم نے، یعنی بنی اسرائیل نے ایک بار ایک قوم کو بیل کی عبادت کرتے ہوئے، بیل کے بت کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود مقرر کر دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی زبردست سرزنش کی، ان کو پھٹکارا اور کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مقرر کرنا یہ بڑا ہی سنگین جرم ہے۔ حالانکہ ان کی قوم کے لوگ بہت پہلے ایمان لا چکے تھے، لیکن ان کے اندر جو شرک کی رمق تھی وہ گئی نہیں تھی، اسی لیے کہا جاتے جاتے کہ ہمارے غیر موجودگی میں اے بھائی جان، اے ہارون، آپ ہمارے قوم کی بھرپور نگرانی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ آپ تمام کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے مختلف آیات اور احادیث کی روشنی میں، کہ موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی طبیعت کے آدمی تھے، اور کسی بھی چیز کے اوپر نکیر بہت جلد کرتے تھے، اور وہ جو ان کی قوم تھی، بگڑی ہوئی قوم، ان کو کیسے لگام پہنانا ہے، کیسے ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہنر خوب آتا تھا، اس کا سلیقہ وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اگرچہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان سے 3 سال بڑے تھے، ان کے اپنے بھائی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا، لیکن اس کے باوجود وہ نرم طبیعت کے مالک تھے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہی تندہی کے ساتھ، بڑی ہی پرزور انداز میں تاکید کی کہ میرے غیر موجودگی میں میری قوم کی کمپلیٹ دیکھ بھال کیجیے گا اور ان کی مکمل اصلاح کرتے رہیے گا۔ یہ خدشہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا اپنی جگہ پر بالکل بچا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اپنے قوم سے ہٹے، کوہ طور پر گئے، ان کی قوم نے یہ موقع غنیمت سمجھا، اور ان کے دلوں کے اندر جو بیل یا غیر اللہ کی عبادت کی جو ایک خواہش انگڑائی لے رہی تھی، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے
فوراً انہوں نے کیا کیا کہ اپنے زیورات سے ایک بچڑے کا بت بنا لیا، اس کی صورت بنا لی، اس کا جسم بنا لیا اور ان کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر دوسری صورت کے اندر دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ایک سامری نام کا آدمی تھا اور اسی نے لوگوں کو اکسایا اور اکسا کر کے ان کے زیورات کو اکٹھا کیا اور اس کو پگھلا کر کے اس نے بچڑے کے بت کی شکل دی اور سب مل کر کے ان کی پرستش کرنے لگے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کے لیے کیوں گئے تھے؟ تاکہ وہ جا کر کے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے ان کے لیے، ان کی قوم کے لیے کچھ ایسے احکام اور کچھ ایسی ہدایات لے کر آئے جو ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کر سکتا تھا۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ اتنے عقل کے اندھے کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کو، جو کہ بول بھی نہیں سکتا، وہ ہدایت کیا کر سکتا ہے، ان کو اپنا معبود بنایا اور اس طرح سے وہ لوگ بے انصافی کے راستے پر چل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات سے بچڑا بنا لیا، بیل کا بچہ، اس کا بت بنا لیا جس کے اندر سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ کیا ان لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ وہ لوگ دیکھتے کہ یہ بت تو بول نہیں سکتا ہے، پھر ہدایت کیسے کر سکتا ہے، اس کے باوجود کیسے انہوں نے معبود بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا ظَالِمِينَ، یہ لوگ دراصل بے انصاف قوم تھے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بیان فرما رہے ہیں وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ چونکہ نبی موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود اور ہارون علیہ السلام بھی ان کے درمیان موجود اور ان کے برابر اصلاح ہو رہی تھی، تو ان کو محسوس ہوا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، ان کو اپنے اندر شرمندگی محسوس ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حال پر رحم نہیں کیا اور اگر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بخشا نہیں تو یقیناً ہم لوگ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی قوم کے لوگ شرمسار ہوئے۔ وہ کب شرمسار ہوئے، کب شرمندہ ہوئے، کب ان کو اپنی بات کے اوپر شرمندگی اٹھانا پڑی، اس کی پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو چکے ہیں، بچڑے کا بت بنا کر کے اللہ کے مقابلے میں ان کو پوج رہے ہیں، تو فوراً اپنی قوم کی سرزنش کی اور کہا کہ میرے قوم کے لوگوں، تم نے بڑا برا اور بہت ہی خطرناک جرم کیا ہے، تم نے شرک کیا ہے اور شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبے کے نہیں بخش سکتا، لہذا تم کو اللہ کے بارگاہ میں تم لوگوں کو توبہ کرنی ہوگی۔ قوم کو جب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی، لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر کر گئی، فوراً ان لوگوں نے احساس کیا کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پرستش میں لگ گئے ہیں۔ فوراً ان لوگوں نے رجوع کیا اور کہا کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ تمہارے توبہ کی ایک ہی صورت ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو اب ہلاک کرو۔ محترم سامعین کرام، بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ ہم جو امت محمد ہیں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے لیے صرف یہی کہا ہے کہ ہم امت محمد اگر گناہ ہم سے ہو جائے تو ہم اللہ کے سامنے جھک کر کے اللہ سے اگر معافی مانگ لیں گے تو اللہ ضرور معاف کرے گا۔ لیکن دیکھیے کہ ہمارے اوپر کتنا رحم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کتنا ظلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو کیسے فٹ بال بنا کر کے کھیل رہے ہیں اور اپنے آپ میں ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو اپنی ٹھوکروں کے تلے ڈال رہے ہیں۔ ذرا غور کرنا چاہیے، اپنے اندر شرم محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اپنی زبان سے توحید پرست ہونے کا کتنا بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر اور اپنے آپ میں، اپنے معاملات میں ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو فٹ بال بنا کر کے کھیلتے ہیں۔ ذرا سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی توبہ کرنے کے لیے یہی کہتا کہ جو گناہگار ہے اس کو قتل کر دیا جائے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے اور اس چھوٹ کا ہم لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ناجائز فائدہ۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ یہ جو ناجائز فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے اندر کی حالت کو جانتا ہے، ہمارے تمام پیتروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، جو ہم لوگوں کے سامنے پیترا نہیں بناتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے ہنر مند ہیں، اپنے معاملات کو موڑ لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے۔ دلوں میں اٹھنے والے ایک ایک اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کو جانتا ہے، ایک ایک وسوسے کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کے آخری حد کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں ایسے لوگ بچنے والے نہیں، ان کے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے، بس ان کے لیے صرف ایک رستہ ہے۔ ہمیں جو لوگ بھی ایسے ہیں ان کے لیے صرف ایک رستہ ہے کہ ابھی اپنے سابقہ تمام کرتوتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور جیسا ہمارا ظاہر ہے ویسے ہی اپنے باطن کو بھی بنا لیں، کیونکہ لوگوں کے خوش ہونے سے جنت نہیں ملنے والی ہے، رب العالمین کے خوش ہونے سے جنت ملنے والی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بڑا ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بچڑے کے بت کو اپنا معبود بنا کر کے ان کو پوجنا شروع کر کے تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور اب اس ظلم کے توبہ کی ایک ہی صورت ہے کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے، گھٹیا عمل، ان کو قتل کرنا ہوگا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل 3 ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اللہ کو چھوڑ کر کے، دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا تو نہیں کی لیکن ان لوگوں کو برابر سمجھایا، ٹوکا، منع کیا برابر، اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت تو نہیں کی لیکن ان لوگوں کو روکا بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، اس کے بت کی عبادت کی ہے، جن لوگوں نے منع کیا ہے وہ اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کرے، ایک ایک کو چن کر کے قتل کرے، اور جن لوگوں نے عبادت نہیں کی ہے بچڑے کے بت کی، ان لوگوں کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ ان کے قوم کے لوگوں کو جب احساس ہوا کہ وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، گمراہی کے راستے کو اختیار کیا ہے، تو وہ لوگ اپنے آپ میں بڑے شرمندہ ہوئے اور کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا اور ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کیا تو یقیناً ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری باتیں اس میں بڑی نصیحتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی بھیجا اور بیکار نازل نہیں فرمائی ہے، اس کے اوپر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہماری زندگی یقینی طور پر توحید پرستوں کی زندگی کی طرح سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔